پروردگار عالم نے یہ 14 حروف آپ کو دیے. اگر تھوڑی سی آپ کو اس کی میں وضاحت دوں، چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، یونیورسٹی ہے، پلیس آف ہائی کلچر، لٹریچر اینڈ انڈرسٹینڈنگ، تو میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا چلوں. جیسے آپ نے قرآن میں لفظ پڑھا گا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے سردار. اس کا جو ترجمہ آپ پڑھو گے قرآن میں، وہ سارا ایک جملے پہ مشتمل کہ اے سردار یا محمد، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا. مگر خواتین حضرات، بات تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے. بات کہاں جاتی ہے؟ ابتدائی سمبل. سب سے پہلے جو تویا، جس کو آپ توئے بولتے، سب سے پہلے یہ پہیے کے سمبل کی طرح آیا. اٹ واز دا سمبل آف دا ویل. اور ہاں جو ہے، اس طرح ایک آدمی ہاتھ کھولے ہوئے رستے پہ کھڑا ہوتا ہے. ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے لیڈر. ایک استاد ہے، لیڈر ہے. اور طٰہٰ جو ہے وہ آپ کو پہیا انسانی زندگی کی سب سے پہلی آسانی. ذرا غور سے سنیے، پھر آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. پہیا انسانی معاشرت کی سب سے پہلی آسانی ہے. اور جب یہ کہا گیا کہ پہیا آیا تو انسانی پروگرس نے کم از کم 10 گنا ترقی کرنی شروع کر دی. بوجھ بٹنا شروع ہو گیا، اور جانوروں کو اور پہیوں نے مل کر انسانی بہت ساری تکالیف کو آسان کر دیا. خواتین و حضرات، ضرورت یہ پڑی کہ قرآن حکیم میں اللہ نے ایک سیدھا سادہ سا رستہ جو بہت آسان ہوتا، وہ آپ کو سکھانا تھا، وہ آپ کو بتانا تھا. اس کے لیے جو سمبل استعمال ہوئے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ پہیا اور یہ لیڈر ایک آپ کو ایسا رستہ پہ چلانے جا رہا ہے، ایسے طریقے پہ چلا رہا ہے جو سب سے زیادہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے آسان ہوگا. قرآن کو ایک مکمل آسان طریقہ زندگی کی طرح پیش کیا گیا. خواتین و حضرات، ذرا غور کیجئے، شرع کا ڈکشنری مطلب کیا ہے؟ شرع کس کو کہتے ہیں اور طریقہ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو شریعت اور طریقت پر لاتائل قسم کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. کبھی زمین کا، کبھی آسمان کا نظارہ، عجیب شاہ جنوں کا خرام آوارہ. اگر اس طرح کی گفتگو آپ دیکھیں، بٹ یو بینگ اسٹوڈنٹس، آپ طالب علمان علم ہو، آپ کو ضروری ہے کہ کسی چیز کی تحقیق کے بغیر کوئی آپ بات نہ کیا کریں. اور ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بات ایسی کرو، ایسی ضرور بات کرو کہ جس کو دنیا جھٹلا نہ سکے. ہماری شہرت ایز اے قوم، ایز طالب علم، ہمیشہ ایک گوسپ میکرز کی ہو گئی ہے، انفاؤنڈڈ گفتگو کی ہو گئی ہے. بغیر کسی ریسرچ اور تحقیق کے ہم بہت ساری باتیں ایسے کہتے ہیں. قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، مغازی اور سیرت کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں ہم نے رستے میں اچک لی ہوتی ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. That's one of the reason that we fight on a miserable informatory process of our own. کیونکہ براہ راست ہمیں علم و حکمت کی، ہم نے کسی کتاب کی براہ راست کنسلٹیشن نہیں کی ہوتی، کسی مصدقہ انفارمیشن تک نہیں پہنچے. خواتین و حضرات، قرآن کو آسانی کے لیے کیوں پیدا کیا گیا؟ آپ اگر عربی میں لفظ شرع کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو بڑی خوبصورت ہے. کم سے کم زاد راہ، جس کو لے کر منزل پہ پہنچا جا سکے. آپ کو شریعت بڑی بوجھل لگتی ہوگی، آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ نماز، یہ روزے، یہ متقیانہ طرز عمل، یہ صبح و شام کا خوف وسوسہ، تمام مذہب گناہ و ثواب کی اوٹ میں چل رہا ہے، اس میں کوئی نظریہ باقی نہیں ہے. It's no ideology, no ideological survey. آپ خود سوچو کہ تمام مذہب نظریے کی بجائے خوف زدگی پہ،
اعصاب شکن جو ہے خوف زدگی پہ چل رہا ہے، عذاب پہ چل رہا ہے، ثواب پہ چل رہا ہے۔ اس مذہب میں عذاب کیا ہوگا خاتمہ؟ خدا کے نزدیک عذاب کی کیا اہمیت ہوگی؟ جو پروردگار عالم جو ہے اذان سنتے وقت اگر آپ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دو تو نعرے دوزخ حرام ہو جاتا ہے۔